بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لیکچر آپ کو ٹرینڈ ہائی اسکول حسن ابدال کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جماعت چہارم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ ہمارا فرسٹ ٹرم کا دوسرا لیکچر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 1 بچپن میں خدا کی یاد کی دہرائی کی تھی اور ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ہمیں اس سبق میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 2 طوطے کا پیغام شروع کریں گے اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس سبق میں طوطے نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایران کے ایک سوداگر کے پاس ایک بے حد خوبصورت طوطا تھا۔ یہ طوطا ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کر لایا گیا تھا اور بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا۔ سوداگر کو یہ طوطا بہت عزیز تھا۔ اب ہوا یوں کہ سوداگر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ اس پنجرے کے پاس گیا جس میں اس کا طوطا بند تھا۔ اس نے طوطے سے کہا، میں تیرے وطن ہندوستان جا رہا ہوں، وہاں جنگل میں سب تیرے رشتہ دار رہتے ہیں، اگر تو انہیں کچھ کہلوانا چاہتا ہے تو بتا۔ طوطے نے جواب دیا، میرے عزیزوں کو اتنا کہہ دینا کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے ہرے بھرے جنگل میں رہتے ہیں، مگر میں بد نصیب اکیلا وطن سے دور اس پنجرے میں بند پڑا تڑپ رہا ہوں۔ اگر کبھی کسی کو میری یاد آتی ہو تو مجھے کہلوا بھیجیں کہ کس طرح اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کرواؤں۔ جب سوداگر ہندوستان پہنچا تو ایک دن اس کا گزر جنگل میں سے ہوا جہاں بہت سے طوطوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سوداگر کو اپنے طوطے کا پیغام یاد آیا اور اس نے جنگل کے طوطوں کو وہ پیغام کہہ سنایا۔ اب اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک سوداگر ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوداگر کیا ہوتے ہیں کہ جو چیزیں لاتے اور لے جاتے ہیں، یعنی کہ جو چیزوں کو بیچتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ایک جنگل سے ایک طوطا پکڑ کر لاتا ہے۔ وہ طوطا بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا اور سوداگر کو وہ طوطا بہت عزیز تھا۔ ایک دن سوداگر کو کیا ہے کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا تو وہ طوطے سے کہتا ہے کہ میں تمہارے وطن تمہارے ملک جا رہا ہوں، وہاں کے پرندوں کو یا وہاں کے طوطوں کو اگر تم کوئی پیغام دینا چاہو تو وہ تم بتا دو، میں انہیں وہاں جا کر پیغام دوں گا۔ تو وہ طوطا کیا کرتا ہے کہ طوطا انہیں کہتا ہے کہ میرے تمام دوستوں کو جا کر اتنا پیغام دینا کہ تم تمام تو بڑے مزے سے اپنے وطن میں آزادی سے ہرے بھرے جنگل میں رہتے ہو اور میں یہاں پر اکیلا تم سب سے دور پنجرے میں قید پڑا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کبھی تم لوگ مجھ سے ملنا چاہو یا آنا چاہو تو میں اس قید سے کیسے رہائی دلا سکتا ہوں۔ تو وہ سوداگر کیا کرتا ہے کہ ایک دن جب اس کا گزر اس جنگل میں سے ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے طوطے کا پیغام یاد آتا ہے اور وہ جنگل کے طوطوں کو وہ پیغام سناتا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس سوداگر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 5۔ جیسے ہی سوداگر نے بات ختم کی، ایک طوطے کی حالت خراب ہو گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور آنن فانن درخت کی شاخ سے نیچے گر کر مر گیا۔ سوداگر نے جو یہ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے یہ میرے طوطے کا قریبی رشتہ دار تھا جو اس کا دردناک پیغام سن کر یوں چل بسا۔ جب سوداگر واپس اپنے ملک پہنچا تو اس نے اپنے طوطے سے اس کے رشتہ دار کی افسوسناک موت کا حال بیان کیا۔ ادھر سوداگر نے اپنی بات پوری کی اور ادھر اس کے طوطے نے بھی ایک جھرجھری لی اور دھڑ سے اپنے پنجرے میں نیچے آ گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور اس کا جسم بے جان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب سوداگر نے کیا کیا تھا کہ جب اس نے طوطوں کو اپنے طوطے کا پیغام دیا تھا تو ان تمام طوطوں میں سے جو ایک طوطا تھا اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا، یعنی کہ وہ ایک دم سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تو اس کا جسم کپ کپانا شروع ہو گیا تھا اور وہ اچانک درخت کی شاخ سے نیچے گرا اور مر گیا۔ تو سوداگر نے کیا کیا کہ جب سوداگر واپس آیا تو اس نے اپنے طوطوں کو بتایا کہ جب میں نے تمہارا پیغام ان طوطوں کو دیا تو ان میں سے ایک طوطا جو تھا وہ اچانک سے مر گیا۔ تو ابھی اس سوداگر کی بات پوری نہیں ہوئی ہوتی تو جو طوطا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اچانک سے
کپ کپاتا ہے اور اپنے پنجرے میں نیچے گر جاتا ہے. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جاتی ہیں اور اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صفحہ نمبر 6. اپنے پیارے طوطے کو اس طرح مرتے دیکھ کر سوداگر پہلے تو خوب رویا پیٹا. پھر اس نے مردہ طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا. باہر پھینکنا تھا کہ طوطا جو اب تک مردہ بنا ہوا تھا پنجرے سے اڑ کر ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا. یہ دیکھ کر سوداگر بہت سٹ پٹایا. اس نے طوطے سے کہا، اے بے وفا طوطے، میں تو تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تو نے مجھے خوب دھوکہ دیا. یعنی کہ اب سوداگر نے کیا کیا کہ پہلے تو اسے طوطے کی موت پر بہت زیادہ افسوس تھا اور وہ رونے پیٹنے لگا تھا. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے طوطے کو مردہ سمجھ کر پنجرے سے باہر نکال کر پھینک دیا. تو جیسے ہی اس نے طوطے کو پنجرے سے باہر پھینکا تو طوطے نے کیا کیا کہ وہ اڑ کر ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا تھا. تو سوداگر نے اسے کہا کہ میں تو تمہیں بہت عزیز رکھتا تھا مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا. طوطا یہ سن کر بولا، تو مجھے اس لیے عزیز رکھتا تھا کہ میں اپنی باتوں سے تیرا جی خوش کیا کرتا تھا، مگر اے ہوشیار انسان، تو نے خود مجھے قید سے نکلنے کی وہ ترکیب بتائی جو میرے رشتہ دار نے مجھے کہلوا بھیجی تھی. پھر جب میں نے اس ترکیب پر عمل کیا اور اس کی طرح مردہ بن گیا تو نے مجھے آزاد بھی اپنے ہی ہاتھوں سے کیا. تو اب یہ واویلا کیسا. یہ کہہ کر طوطے نے لمبے سفر کے لیے پر تولے اور اپنے وطن کی راہ لی. یعنی کہ اب طوطا یہ ہے کہ وہ سوداگر کی باتیں سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ میں اپنی باتوں سے تمہیں خوش کیا کرتا تھا، لیکن تم نے مجھے قید سے نکلنے کی ترکیب بھی خود ہی بتائی ہے. اب وہ ترکیب کیا بتائی تھی کہ جب اس نے آ کر بتایا تھا کہ تمہارا رشتہ دار طوطا جو ہے وہ اچانک سے درخت سے نیچے گرا اور وہ مر گیا. تو یہ طوطے کے لیے پیغام تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے یا ایسا ظاہر کرو گے کہ تم مردہ ہو یا تم مر چکے ہو تو تمہارا مالک تمہیں آزاد کر دے گا. تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب اس طوطے نے ایسا کیا تھا، نیچے گرا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو اس کے مالک نے اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے باہر پھینک دیا تھا. تو وہ طوطا کیا کرتا ہے کہ وہ ایک پر تولتا ہے، یعنی کہ اونچی اڑان لیتا ہے اور اپنے وطن کی طرف اڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح ہم نے سبق نمبر 2 طوطے کا پیغام کی پڑھائی مکمل کر لی ہے. اب آپ تمام اسٹوڈنٹس نے بار بار اس سبق کو اپنے گھر پر پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس سبق کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اور جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں آپ ان کو اچھی طریقے سے پڑھ سکیں. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.